الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران في السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इस्लामी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ वो मुहर्रम के महीने से होता है। हिजरी कैलेंडर का, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, हिजरी साल का पहला महीना वो मुहर्रमुल हराम है और मुसलमानों को ये कैलेंडर देने वाली शख्सियत वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर इस बात पर सहाबाए किराम से मशवरा किया कि हम मुसलमान हैं, अपनी एक शनाख्त रखते हैं, अपना एक मज़हब रखते हैं, एक मुस्तकिल कौम की हैसियत इस दुनिया में रखते हैं, अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त सब कुछ दूसरी अक़वाम से जुदा रखते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हम कैलेंडर दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। हमें जब तारीख़ बतानी होती है तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू होने वाले कैलेंडर से अपनी तारीख़ बताते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मुसलमानों को अपना एक कैलेंडर दें कि जब मुसलमान तारीख़ बताना चाहे तो उसके मुताबिक वो तारीख़ बताए, उसके मुताबिक वो साल बताए। चुनाचे फिर इस पर मशवरा हुआ कि ये कैलेंडर किस महीने से शुरू किया जाए और इसका आगाज़ किस
مرحلے سے کیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے کیا جائے، آپ کی بعثت اور نبوت والے سال سے کیا جائے، کس وقت سے اس کا آغاز کیا جائے؟ تو پھر صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ اس کا آغاز ہجرت سے کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت تاریخ اسلام کے اندر ایک انقلابی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہجرت کے بعد کے حالات تاریخ اسلام میں ایک بالکل مختلف رخ اور مختلف زاویہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سے غلبہ اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ اور در حقیقت ہجرت یہ مسلمانوں کی ایک عظیم الشان قربانی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اور صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان پیدا کسی جگہ میں ہوا ہو، اس کا گھر بار ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کے بہن بھائی رشتہ دار اعزاء اقارب سب ایک جگہ میں رہتے ہیں، اور ایک دم سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ کسی دوسری جگہ، دوسرے ملک، دوسرے علاقے میں ہجرت کر جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک حکم پر یہ ہجرت فرمائی، تو اس موقع سے اس اسلامی سال کا آغاز کیا گیا کہ اسی وجہ سے اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا پہلا سال تھا وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال تھا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر چوتھا سال، اس طریقے سے اب جو سال شروع ہوا ہے 1429واں سال آج کی تاریخ سے یکم محرم الحرام سے شروع ہوا ہے۔ یعنی گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا یہ 1429واں سال ہے، 39 1438 ختم ہوا اور 1439 یہ شروع ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اپنی ایک شناخت دی ہے۔ اس سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ مسلمان قوم کو دنیا میں اپنی ایک شناخت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کی جو بھی تعریف کی جائے، جب پاکستان حاصل کیا گیا تھا نا، تو قائد اعظم نے اس وقت جو بات پیش کی تھی وہ یہی کی تھی کہ قوم کی کسی بھی تعریف کو اگر دیکھا جائے، ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہے، یعنی قوم کے لفظ کی جس کسی نے جو بھی تعریف کی ہے، ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہے۔ تو جب مسلمان ایک قوم ہے تو ان کا اپنا تشخص ہونا چاہیے، اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا کلچر ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہجری کیلنڈر کا اجرا کر کے یہی درس امت کو اور مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ اپنی شناخت کو برقرار رکھیں، اس لیے کہ جو قوم، جو امت اپنی شناخت کو کھو بیٹھے تو پھر اس قوم کی عزت اور وقار دنیا میں نہیں رہتا۔ اور اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، آپ کی شہادت کا دن بھی یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا منصب وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اور آپ نے 10 سال حکومت کی ہے، 10 سال آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے ہیں، اور آپ کا رقبہ مملکت، رقبہ حکومت وہ 22.5 لاکھ مربع میل تھا۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں عراق، شام، فلسطین، بصرہ، کوفہ، روم، فارس، ان سارے علاقوں کو آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں فتح کیا ہے۔
دنیا کی تاریخ کا کامیاب ترین حکمران قرار دیا جاتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کو کامیاب ترین قرار دینے والے مسلمان تو ہیں ہی، کافر دشمنان اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کو انسانی تاریخ کا بہترین دور حکومت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فلاحی مملکت کا حقیقی قیام عمل میں لایا، اور آج تک دنیا کے اندر وہ ممالک جن کو بیسٹ ویلفیئر کنٹریز کہا جاتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جو دنیا کی سب سے ٹاپ کلاس کی ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہیں، جن میں سویڈن ہے، ناروے ہے، اور اس طرف کے یہ جو ممالک ہیں ان کو اسکینڈینیوین کنٹریز کہا جاتا ہے۔ اور فلاحی مملکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک اس کا کاروبار، اس کی جاب نہیں لگتی تو حکومت اس کا خرچہ برداشت کرتی ہے۔ یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے اس قوم کو، انسانیت کو یہ قانون دینے والے حضرت عمر ہیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو پینشن کا اجرا کیا جاتا ہے، اس قانون کو بنانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا نظام بنایا ہے، اس سے پہلے ہمیں تاریخ میں پولیس کا نظام نہیں ملتا۔ فوجی چھاونیاں یہ بنانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جیل کا نظام موجود نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل کا نظام متعارف کروایا ہے۔ بیت المال اور قومی خزانے کا تصور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باقاعدہ ایک عملی صورت دی، اور باقاعدہ تمام صوبوں سے جو پیسے جمع کیے جاتے تھے، جو ٹیکس جمع کیا جاتا تھا، وہ بیت المال میں آتا تھا، وہ سرکاری خزانے میں آتا تھا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ صرف دارالخلافہ میں جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے ان کو جو وظائف اور تنخواہیں دی جاتی تھیں وہ 3 کروڑ درہم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صرف مدینہ منورہ کے باشندوں کو جو تنخواہیں اور وظائف دیے جاتے تھے وہ 3 کروڑ درہم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ وہ پہلے اسلامی حکمران ہیں، آپ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مفتوحہ ممالک کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، اور پھر ہر صوبے کے لیے ایک گورنر مقرر کیا تھا، پھر ہر صوبے کے لیے ایک محاسب مقرر کیا تھا، ایک منشی مقرر کیا تھا، ہر صوبے کے لیے الگ فوج کا نظام، پولیس کا نظام، بیت المال کا نظام، پورا نظام آپ نے ہر صوبے کے لیے مقرر کیا تھا۔ حکومت کے ہر شعبے کو، ہر شاخ کو الگ محکمے کی صورت دینے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات مشہور ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ کہلائی جانے والی آج کی اقوام ان تمام چیزوں کی پیروی کرتی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانیت کو سکھائی ہیں۔ بہت سارے ممالک کے اندر لا آف عمر باقاعدہ اسی نام سے نافذ العمل ہے۔ بہت ساری یورپی کنٹریز کے اندر انہوں نے اس قانون کو نام ہی یہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قانون۔ انگریز مورخین نے، میں کل مطالعہ کر رہا تھا، ایک انگریز مورخ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے ارتھ شیکنگ کوالٹیز سے نوازا تھا۔ ارتھ شیکنگ کوالٹیز کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو ہلا دینے والی خصوصیات اللہ نے آپ کو دی تھیں۔ آپ نے دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کے اندر آپ نے ثابت کر کے بتایا تھا کہ ایک مسلمان قوم جب اسلام پر عمل کرتی ہے
تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو فتوحات بھی عطا فرماتے ہیں، غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں اور ترقی اور کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کا صحرا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، اور بعینی ہی وہی الفاظ قرآن کی آیت بن کر نازل ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر مسلمان آ کر نماز پڑھا کریں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو مسلمان خواتین ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، یہ پردہ کیا کریں۔ یدخل علیہن کل بر و فاجر، ہر شخص آ کر ملاقات کرنا چاہے تو ان سے ملاقات کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی، اوپر سے قرآن کریم کا حکم نازل ہوا قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ وہ پردہ کیا کریں۔ بہت سارے مواقع پر، بدر کے موقع پر جب قیدی گرفتار ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ تو بہت سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے پیسے لے کر تاوان لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت بھی یہ تھی کہ ان کو رہا کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں جتنے قیدی ہیں ہر قیدی کو اس کے مسلمان رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور وہ مسلمان رشتہ دار اپنے اس رشتہ دار کافر کو قتل کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مشورہ، آپ کی چاہت یہ نہیں تھی۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ دیا ہے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت دنیا کی تاریخ میں فاتح بہت گزرے ہیں، لیکن ان کی فتح میں آپ کو قتل و غارت، بے گناہ لوگوں کا خون بہانا ان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار علاقے فتح کیے، لیکن کسی ایک جگہ، کسی ایک مقام پر آپ کو ان کی فتوحات کے دوران، ان کی جنگوں کے دوران ظلم کا کوئی نشان اور ظلم کا کوئی اثر نہیں ملے گا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ نے ان پر جزیہ مقرر کیا کہ ہمیں جزیہ دیں گے سال بھر، اور اس جزیے کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ عیسائیوں سے آپ نے یہ معاہدہ کیا آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ سارے معاہدات طے ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق بھیجا ہوا تھا جہاد کے لیے، تو وہاں ان کو صحابہ کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا کہ ہمیں افراد کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس اور فلسطین میں موجود صحابہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ ان کی مدد کے لیے جائیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو جن لوگوں سے ہم نے معاہدہ کیا ہے، یہاں کے عیسائی اور یہودی،
ان کا دفاع کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، حالانکہ ہم نے ان سے جزیہ اس بات پر لیا ہے کہ ہم سال بھر تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو اگر یہاں سے مسلمان چلے جاتے ہیں، ان عیسائیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ان کو اس سال جو جزیہ لیا گیا ہے، ہر کافر کو، یہاں رہنے والے ہر شخص کو اس کا پورا جزیہ واپس کر دیا جائے، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اس سال ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں جہاد میں جانا ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس لیے ہم آپ کا جزیہ آپ کو واپس کرتے ہیں، اس سال آپ نے اپنا دفاع اور اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ چنانچہ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کا سالانہ جزیہ واپس کیا گیا۔ یہ وہ انصاف ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ کافروں کے ساتھ بھی آپ کا یہ انصاف تھا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس لشکر کے ساتھ گئے جو لشکر دمشق جا رہا تھا، اور وہاں جا کر جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا، اور صرف مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ بھی نہیں۔ آپ کا مشہور مقولہ ہے، آپ نے فرمایا لو ان عنزۃ ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری پیاس سے مر جائے، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور حکومت میں یہ بکری پیاس سے کیوں مری تھی۔ ہمارے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہترین ان کی زندگی مشعل راہ ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ راہ ہدایت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی اتباع کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو۔ تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا ان کو دو جبڑوں کے درمیان ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان کی سنتیں تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عام آدمی نے بھی، عام مسلمان نے بھی اور حکمران نے بھی، ہم سب نے مل کر اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو بھی چھوڑا ہے اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی چھوڑا ہے، اور انہی سنتوں کو غیروں نے اپنایا ہے، کفار نے اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن ترقی عطا فرماتے جا رہے ہیں، اور ہم نے انہی سنتوں کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم روز بروز زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک قول، اس کو ہمیں اپنا حرز جاں بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْنَا نَلْتَمِسُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام میں عزت تلاش کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ آپ کا مشہور مقولہ ہے کہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور ہماری ذلت اس وقت ہمارا مقدر ہوگی جب ہم اسلام کو چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اس ایک جملے پر عمل کیا ہے۔ آپ کبھی کبھی صحابہ کے سامنے منبر پر بیٹھتے تھے اور اپنی اسلام سے پہلے کے حالات بتایا کرتے تھے کہ وہ صحرا تھا، میں اس میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چرانے کے لیے کوئی مجھے نہیں دیتا تھا، جب میں نے اسلام قبول کیا آج اللہ نے مجھے 22.5 لاکھ مربع میل انسانوں پر حکمرانی عطا کی ہے، تو یہ حکمرانی، یہ خلافت، یہ عزت مجھے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اور جب کبھی مسلمان قوم نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہے، دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ مسلمانوں نے ترقی کی ہو۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور سب سے اہم
کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کو آئیڈیل اور ہیروز بنا کر پیش کریں، ان کو ہم بتائیں کہ حضرت ابو بکر یہ ہیرو ہیں، حضرت عمر یہ ہیرو ہیں، حضرت عثمان یہ ہیرو ہیں، حضرت علی یہ ہیرو اور آئیڈیل شخصیت ہیں، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی بہادری کے واقعات سنائیں، ان کی سخاوت کے واقعات سنائیں، ان کے انصاف کے واقعات سنائیں، ان کی انسانیت سے ہمدردی کے واقعات سنائیں۔ اس کے دو فوائد ہوں گے، ایک تو وہ بچے اپنے والدین سے قریب ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے قریب ہوں گے، اور اسی کی برکت سے وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر معاشرے میں انصاف فراہم کریں گے، معاشرے کے اندر ہر میدان میں، فکری، سماجی، سیاسی، اقتصادی، ہر میدان میں عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے ایک اچھے شہری بن کر زندگی گزاریں گے، جس سے ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور ساری مسلمان قوم کی ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔